اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم پڑھیں گے صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط کا ترجمہ ہے راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت جن پر انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، یعنی پیچھے مانگا جا رہا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ سیدھے راستے پر چلا دے، اور یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ بندے کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ، تو مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا اے میرے پروردگار جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی یہاں سیدھے راستے کی طرف نشاندہی کی گئی کہ کون سا راستہ، وہ راستہ جن پر، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یہاں جو سیدھے راستے جس کی دعا کی تھی وہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دعا سکھلا دی کہ ہمیں اس سیدھے راستے پر چلا دے جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ جیسا کہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر سب سے پہلے جو قرآن پاک ہی میں موجود ہے، تو یہاں پہ اس آیت کی جو شرح ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ جو لکھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شرح جو ہے وہ آگے یعنی خود ہی سورہ نساء میں فرما دی کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یعنی وہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا وہ 4 لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اچھا، انبیاء جو ہیں یہاں پہ جو چاروں لوگ بتائے ان کی یہاں پہ الگ الگ انشاءاللہ آپ لوگوں کو تھوڑی تعریف بتائیں گے، کھول کے بتائیں گے مختصر طور پہ۔ سب سے پہلے دیکھیں انبیاء اللہ کے چنے ہوئے مخصوص اور معصوم بندے ہیں جن کو امت کی ہدایت کے لیے رہنما اور نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ اول ان سے کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہوا، بہت معصوم ہوتے ہیں یہ، کوئی گناہ نہیں ہوا ان سے، اور اگر معمولی سی کوئی لغزش ہوئی بھی تو فوراً جو ہے وہ اصلاح ہو گئی، تو طائف ہوئے اور اللہ کی طرف سے بھی اصلاح ہو گئی۔ دوسرے درجے پہ ہیں صدیق جو ہے وہ نبی کا آئینہ اور عکس ہوتے ہیں، اور انبیاء کے بعد امت میں سب سے زیادہ رتبہ صدیق کا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے کہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے حضرت ابوبکر صدیق کے منہ سے بھی وہی کچھ نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کافروں کے ساتھ بہت سخت، یعنی ہماری طرف سے بہت کمزور شرائط پر جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا جو عہد تھا وہ کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اپنے نبی کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو پھر وہ پریشانی کے عالم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور ان سے بھی یہی بات کی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کمزور شرائط پر جو ہے وہ یہ صلح کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی وہی الفاظ فرمائے کہ اللہ اپنے نبی کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو صدیق کا مطلب ہوتا ہے آئینہ، کہ جیسے ایک نبی سامنے کھڑا ہے اور آئینے میں جو عکس نظر آ رہا ہے وہ صدیق کا ہوتا ہے۔ تو صدیق جو ہے وہ ان کو بھی اولیاء بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہیں شہداء، یعنی وہ لوگ جو دین کی خاطر، دین کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں۔ اور اس کے بعد جب درجہ آتا ہے وہ ہے صلحاء کا، یعنی صالحین۔ یہ صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جو شریعت پر پوری طرح عمل کرنے والے ہوں، حتیٰ کہ مستحب اعمال پر بھی پابند ہوں، چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی نہ چھوڑنے والے ہوں۔ ایک اور جگہ جو ہے ان کی تعریف فرمائی گئی کہ یہ اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور مخلوق کا بھی، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ فرما دیا کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر آپ کا انعام ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ رجال اللہ یعنی اللہ کے بندوں کو بھی جمع کر دیا، یعنی یہاں سیدھا راستے کا تعین جو ہے صرف یہ نہیں کہا کہ قرآن کا راستہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ راستہ قرآن کا،
بلکہ فرما دیا کہ اس کے قرآن کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا راستہ ان انسانوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو اللہ کے صالح نیک لوگ تھے، یعنی سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے صرف کتاب کا حوالہ نہیں دیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی، تو صحابہ کرام نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تو اس میں بندوں کا ہی بتا دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ یعنی حق پر جماعت وہ ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر ہوگی. یہاں پہ بھی یعنی رجال اللہ کے بندوں کا ہی بتا دیا. تو اس خاص طرز میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کی تعلیم و تربیت صرف اور صرف کتابوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ ماہر جو اللہ کے بندے ہیں ان سے بھی سیکھ کر جو ہے وہ ہم کسی بھی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی در حقیقت یہاں یہ بتایا کہ انسان کا معلم اور مربی جو ہے وہ انسان ہی ہو سکتا ہے، محض کتاب نہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ صرف کتابوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم کتابیں پڑھ لکھ جائیں گے تو کتابوں سے ہمیں دین سیکھ لیں گے، ہم دین کو سیکھ لیں گے، لیکن یہ بہت غلط حقیقت ہے. اب دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی تمام ہم طرف نظر دوڑائیں تو اس میں صرف کتابی تعلیم کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. اگر یعنی کوئی کپڑا سیکھتا ہے تو صرف کتاب سے پڑھ کر نہیں سیکھتا. اسی طرح کوئی کھانا بناتا ہے تو صرف کتاب سے پڑھ کر نہیں بناتا جب تک اس کو کوئی کھانا بنانا نہ سکھائے. اسی طرح صرف ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. اسی طرح نہ ہی انجینئرنگ کی جو کتابیں ہیں یا قانون کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے مطالعے سے کوئی انجینئر یا قانون دان بن جاتا ہے. تو اسی طرح صرف قرآن و حدیث کا محض مطالعہ کرنے سے انسان کبھی بھی پورا شریعت کا علم حاصل نہیں کر سکتا اور اخلاقی تربیت اس کی نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی ماہر دین کے ماہر سے جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ سیکھا نہ جائے. ٹھیک ہے نا، تو قرآن و حدیث کے معاملے میں اچھے خاصے پڑھے لوگ بھی جو ہیں اس طرح کی غلط فہمی میں شکار ہیں کہ صرف ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیا اور بس قرآن کے ماہر بن گئے. تو یہاں پہ اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی صلاح اور فلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، یعنی ایک کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی تمام زندگی گزارنے کے احکامات بتا دیے، اور دوسرے رجال اللہ یعنی اللہ والے لوگ جن سے ہم نے اس کتاب کی ساری تعلیمات کو سیکھ لیا اور سمجھ لیا. اچھا، اس آیت میں جو اہم ہمیں اس دور میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کو اپنے سامنے نمونے کے طور پہ رکھیں اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو ہم کامیاب ہیں. تو اگر ان کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی تو ہماری زندگیاں جو ہے وہ سنور جائیں گی. اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں ڈھال سکیں گے تو پھر جو ہے خالی ان کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے، خالی نسبت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. کیونکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی، اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ جو لوگ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ، یعنی جب تک وہ اپنا عقیدہ اور عمل ان کے مطابق نہیں بنائیں گے تو محض نسبت ان کے کچھ کام نہ آئے گی. کیونکہ یہود کہتے تھے کہ ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتی ہے، اور نصارہ کہتے تھے ہماری نسبت. اسی طرح کافر جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جڑتی ہے، لیکن عمل جو تھا وہ ان کے خلاف تھا. تو اس طرح جو ہے خالی نسبت کوئی کام نہیں دے گی. تو جس طرح ہمارے دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں میں اپنے پوتے کو حافظ قرآن بنا دوں گا تو میری بھی بخشش ہو جائے گی، تو اس طرح کسی کے ساتھ بھی خالی نسبت کچھ کام نہیں آئے گی جب تک کہ ہم جو ہے یعنی ہمارا عقیدہ اور عمل جو ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کے مطابق نہ ہو جائے. تو اس زمانے میں جو اکثر لوگ اپنے آپ کو چشتی، قادری، سروری، نقش بندی، جیلانی وغیرہ کہلاتے ہیں اور اپنی نسبت جو ہے وہ ان صالحین کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ ان کے درمیان ان صالحین کے درمیان کوئی نسبت نہیں پائی جاتی، بلکہ اکثر جو ہے عقیدے اور اعمال میں ان بزرگوں کے خلاف ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ خالی نسبت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے، جیسے چشتیہ جو سلسلے کو ہی لے لیں، اس کی مثال کے طور پہ چشتیہ جو سلسلہ ہے، اس میں چشت جو تھا وہ ایک مقام کا نام تھا. ٹھیک ہے، تو ان کے جو بزرگ تھے حضرت خواجہ معین الدین
چشتی جو تھے، اسی طرح نظام الدین اولیاء، ان کے پیر و مرشد تھے، ان کا سلسلہ جو ہے چشتیہ بزرگوں سے ملتا تھا. تو ان میں کیا تھا، ان میں عمل، تقوی، پرہیزگاری کمال درجے کی تھی. پھر ان کے مریدوں میں بھی جو ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو چین تک جو ہے وہ تبلیغ دین کے لیے پہنچے اور بہت سے لوگوں کو یعنی انہوں نے مسلمان کیا. لیکن اب کیا حال ہے کہ اب نہ وہ علم ہے، نہ وہ عمل ہے، نہ وہ تقوی ہے، نہ وہ پرہیزگاری ہے. اب چشتیہ سلسلے میں جو ہے بس صرف گانے بجانے، قوالیاں، قبر پرستی اور سنتوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو چشتیہ کہلاتے ہیں. تو اس طرح کی نسبت ہم خود سوچیں کہ کوئی فائدہ دے گی. اسی طرح جو اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، تو قادریہ سلسلے والے اب ان کو دیکھیں تو وہ قبروں پہ چادریں چڑھانا، چڑھاوے چڑھانا، عرس منانا، ختم پڑھ کے جو ہے وہ قادری بن جاتے ہیں. تو یہ خالی نسبت ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی. تو اسی طرح ہم دیکھ لیں کہ اگر ہم اپنی نسبت اپنے صحابہ کے اکرام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور اگر ہم ان کی زندگیوں کے مطابق عمل نہیں کر رہے، تو ہمیں یہ خالی جو صرف نسبت ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ ہم اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنے ان جو ہمارے سلف صالحین ہیں ان کے مطابق نہ بنا دیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح خالی جو ہماری نسبت ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ خالی نسبت جو ہے وہ ہمیں کوئی فائدہ نہ دے گی. جس طرح یہود اور نصارہ جو ہے، یہودی جیسے اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، نصارہ جو ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی نسبت کر رکھی ہے. لیکن دیکھیں عقیدے عمل کے لحاظ سے کیا ہیں، یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. یعنی یہودیوں کو کوئی عمل موسیٰ علیہ السلام سے مطابقت نہیں رکھتا، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی کسی بھی عمل سے جو ہے عیسائیوں کو کوئی فعل جو ہے وہ ان کے مطابق ہے. پوری دنیا میں دیکھیں عیسائی کرسمس مناتے ہیں. تو یہ آپ کو ہم سوچیں کہ کیا یہ صرف کرسمس منانے سے ہم ان کی محبت کا سچا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو وہ تو اللہ کی توحید کے مبلغ تھے، وہ برائی سے منع کرتے تھے. اور آج دیکھیں کہ اس نام پر، صرف کرسمس ڈے کے نام پر کتنی زیادہ عیاشیاں ہو رہی ہیں، کتنی فحاشی جو ہے چل رہی ہے. تو ہم سوچیں کہ کیا ہمارے پیغمبروں نے ان چیزوں کی دعوت دی؟ تو ہم اپنی زندگی میں اپنے انبیاء کی، اپنے صحابہ کرام کی، ان کی تعلیمات کو، ان کی زندگیوں کو دیکھیں. اب اس کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں یعنی وہ کتابیں پڑھیں، اپنے بچوں کے سامنے بھی ان کتابوں کا مطالعہ کریں کہ جو ہمیں یعنی جس کی وجہ سے ہمیں ان کی زندگیوں کے بارے میں معلوم ہو. تو صحابہ کرام کی یعنی ان کی زندگیوں کے متعلق جو کتابیں ہیں، تو وہ کتابیں جو ہیں ہم اپنے گھروں میں مطالعے میں رکھیں. تو اس سے جو ہے صحابہ کرام کی جو صفات ہیں وہ انشاءاللہ وہ ہمیں معلوم بھی ہوں گی اور ہماری زندگیوں میں بھی انشاءاللہ. اور آگے ہمارے آنے والے جو بچے ہیں، جب یہ بچے جو ہیں آگے یعنی بہت فتنوں کو دیکھیں گے، تو انہی فتنوں سے بچنے کے لیے ان کو ابھی سے جو ہے وہ ان کتابوں